باب ما ذبح علی النصب والاصنام، باب جو جانور استھانوں پر اور بتوں کے ناموں پر ذبح کیا جائے. حدثنا معلی ابن اسد حدثنا عبد العزیز یعنی ابن المختار اخبرنا موسى بن عقبة قال اخبرني سالم انه سمع عبد الله يحدث عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم انه لقي زید بن عمرو بن نفیل باسفل بلدح. سالم کہتے ہیں کہ انہوں نے عبداللہ کو سنا، اور یہ عبداللہ بن عمر ہیں، یہ ان کے والد ہیں، ٹھیک ہے. یحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہے تھے. انہ لقی زید بن عمرو بن نفیل، کہ انہوں نے ملاقات کی زید بن عمرو بن نفیل سے، باسفل بلدہ، بلدہ کے نچلے حصے میں، یہ ایک علاقہ ہے. بلدہ ایک مقام کا نام ہے جو حجاز میں مکہ کے قریب ہے. وذاک قبل ان ينزل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الوحی، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل نہیں ہوئی تھی. قبل، اس سے پہلے کی بات ہے، یعنی نبوت کے آنے سے پہلے کی بات ہے جب آپ کی یہ ملاقات ہوئی ہے. فقدم الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفرتن، تو ان کی طرف بڑھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دسترخوان، فیہا لحم، جس پہ گوشت تھا. فابا ان یاکل منہا، تو انہوں نے وہ کھانے سے انکار کر دیا. کس نے؟ زید بن عمرو بن نفیل نے. ثم قال، پھر کہا، انی لا آکلو، میں نہیں کھاتا، مما تذبحون علی انصابکم، جو تم اپنے استھانوں پر ذبح کرتے ہو. ولا آکل الا، اور نہ میں کھاتا ہوں اس میں سے جو ذکر کیا جائے جس پر اللہ کا نام، یعنی جس پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ میں نہیں کھاتا، جس پہ لیا جائے بس میں وہ کھاتا ہوں. یہ حدیث صحیح بخاری میں ایک دوسری جگہ پر بھی آئی ہے. زید بن عمرو جو تھے یہ قریش پر ان کے ذبیحے کے بارے میں عیب لگاتے تھے کہ بکری کو پیدا تو اللہ نے کیا، اور اسی نے اس کے لیے آسمان سے پانی برسایا، اسی نے اس کے لیے زمین سے گھاس اگائی، پھر تم لوگ اللہ کے سوا بتوں کے نام پر اسے ذبح کر دیتے ہو، تو یہ طریقہ تمہارا ٹھیک نہیں ہے. تو زید نے یہ کلمات ان کے کاموں پر اعتراض کرتے ہوئے اور ان کے عمل کو بہت بڑی غلطی قرار دیتے ہوئے کہے تھے. ٹھیک ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زید بن عمرو کون تھے؟ کچھ یاد ہے؟ پیچھے پڑھ چکے ہم. زید بن عمرو جو ہے یہ سعید بن زید کے والد ہیں جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. ٹھیک ہے، یہ دور جاہلیت میں ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے، دین حنیف جس کو کہتے ہیں، حنفاء تھے. یہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ دین خالص کی تلاش میں شام گئے تھے، وہاں ایک یہودی عالم سے ملے تو انہوں نے اس سے ان کے دین کے بارے میں پوچھا اور کہا ممکن ہے کہ میں تمہارا دین اختیار کر لوں، اس لیے تم مجھے اپنے دین کے بارے میں بتاؤ. تو یہودی عالم نے کہا کہ ہمارے دین میں تم اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم اللہ کے غضب کے ایک حصے کے لیے تیار نہ ہو جاؤ. زید نے کہا میں اللہ کے غضب ہی سے تو بھاگ کر آیا ہوں، پھر اللہ کے غضب کو میں کبھی اپنے اوپر نہیں لوں گا اور نہ مجھ میں اسے اٹھانے کی ہمت ہے. کیا تم مجھے کسی دوسرے دین کا کچھ بتا سکتے ہو؟ اس عالم نے کہا میں نہیں جانتا سوائے دین حنیف کے. زید نے پوچھا دین حنیف کیا ہے؟ اس عالم نے کہا ابراہیم علیہ السلام کا دین، جو نہ یہودی تھے اور نہ عیسائی تھے، وہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے تھے. بس زید وہاں سے چلے آئے اور ایک نصرانی یعنی کرسچن عالم سے ملے، ان سے بھی ویسی ہی بات کی. اس نے کہا تم ہمارے دین میں آؤ گے تو اللہ کی لعنت میں سے ایک حصہ لوگے. زید نے کہا میں اللہ کی لعنت ہی سے بچنے کے لیے تو سب کچھ کر رہا ہوں، نہ اللہ کی لعنت میں سے کچھ بھی اٹھانے کی مجھ میں طاقت ہے اور نہ اس کا غضب اٹھانے کی. کیا تم مجھے اس کے علاوہ کوئی دین اور بتا سکتے ہو؟ تو اس نے کہا صرف ایک ہی دین ہے، دین حنیف. زید نے پوچھا وہ کیا ہے؟ تو کہا ابراہیم علیہ السلام کا دین، جو نہ یہودی تھے نہ نصرانی، وہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے تھے. زید نے جب دین ابراہیم کے بارے میں یہ بات سنی تو وہاں سے روانہ ہو گئے
اور اس سرزمین سے باہر نکل کر اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے، کہا اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں دین ابراہیم پر ہوں۔ زید کہتے ہیں کہ شام کی علماء میں سے ایک عالم نے مجھے کہا کہ تمہارے شہر میں ایک نبی ظاہر ہو گیا ہے یا ظاہر ہونے والا ہے، اس کا ستارہ طلوع ہو چکا ہے، پس واپس جا کر اس کی تصدیق کرو اور اس کی اتباع کرو۔ زید جو تھے یہ دور جاہلیت میں ان بچیوں کو اپنی پرورش میں لے لیتے تھے جن کو لوگ مارنا چاہتے تھے، زندہ درگور کرنا چاہتے تھے، اور یہ کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کے کہا کرتے تھے کہ لوگوں سنو، میرے سوا کوئی بھی تم میں سے دین حنیف پر نہیں ہے۔ تو جو شخص اپنی بیٹی کو قتل کرنا چاہتا ہے تو اسے کہتے کہ تم اسے قتل نہ کرو، اس کے سارے اخراجات کا ذمہ میں لیتا ہوں، میں اس پر سپینڈ کروں گا۔ وہ لڑکی کو اپنی پرورش میں لے لیتے، جب وہ پل کے جوان ہو جاتی تو اس کے باپ کو کہتے کہ تم چاہو تو میں تمہاری بیٹی تمہارے حوالے کر دیتا ہوں، چاہو تو میں اس کے خرچے کی ذمہ داری اٹھائے رکھتا ہوں، یعنی اس کے بالغ ہونے کے بعد۔ یہ بھی قیامت کے دن ایک پوری الگ امت کی حیثیت سے اٹھائے جائیں گے، یعنی حنیف ہونے کی بنا پر۔ فقدم الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفرتن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف سفرہ بڑھایا۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ دسترخوان رسول اللہ کو پیش کیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، اور پھر آپ نے زید کو پیش کر دیا، یعنی آپ بھی مہمان تھے اور زید بھی، تو آپ کی طرف لایا گیا اور پھر آپ نے آگے دے دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ نے اس میں سے کچھ کھایا تھا؟ تو اس کا جواب یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ کھایا نہیں ہوگا، کیونکہ آپ تو سب سے بڑھ کر شرک سے دور رہنے والے تھے۔ کتنی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے دسترخوان پہ رکھ دی جاتی ہیں، کیا آپ ہر چیز کھاتے ہیں؟ نہیں، لیکن آپ کے ساتھ والوں نے کھایا تھا، کیونکہ ابھی تک کوئی وحی تو نہیں آئی تھی جس سے واضح طور پر اس کی ممانعت کا حکم آ جاتا۔ تو زید بن عمر نے کیا کہا کہ میں تمہارے انصاب استھانوں کے اوپر ذبح کیے جانے والے جانور کا گوشت نہیں کھاتا، اور جس پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ بھی نہیں کھاتا۔ تو ذبح کرنے کے اعتبار سے جانوروں کی 4 قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، جس کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے اور اس کا مقصد اللہ کی رضا کا حصول ہو۔ کیا کہا میں نے؟ غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا، مقصد اللہ کی رضا ہو۔ ایسا جانور حلال ہے کہ حرام؟ حرام ہے۔ آج بھی بہت سے لوگ اس قسم کے کام کرتے ہیں کہ میں نے بچپن میں ایک جملہ سنا تھا، نظر اللہ نیاز حسین، یعنی اللہ کے نام کی نظر مانتے ہیں لیکن حسین رضی اللہ عنہ کی نیاز دے رہے ہیں، تو یہ شریک کر دیا نا ساتھ اللہ کی۔ دوسری، جس پر اللہ کا نام لیا جائے لیکن اس میں غیر اللہ کی رضا مطلوب ہو، تو یہ بھی حرام ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کا نام لے کے ذبح کر رہے ہیں لیکن غیر اللہ کی رضا یا اس کا قرب مقصود ہو، جیسے کسی قبر والے کے نام پہ ذبح کرنا کہ اس سے وہ خوش ہو کہ ہم نے اس کے استھانے پہ اس کی قبر پہ آ کے ذبح کیا۔ تیسرے، جس پر اللہ کا اور غیر اللہ دونوں کے نام لے لیے جائیں، اللہ کا نام بھی لیا جائے اور غیر اللہ کا بھی لیا جائے، تو وہ کیا ہوا؟ وہ بھی حرام ہو گیا۔ چوتھی چیز، جس پر اللہ کا نام لیا جائے اور صرف اللہ کے لیے ذبح کیا جائے، تو یہ کیا ہو گیا؟ حلال ہو گیا۔ تو یاد رکھیے کہ بتوں کے نام پر جو جانور ذبح کیا جائے وہ حرام ہے، اگرچہ اس جانور پر بسم اللہ بھی پڑھی جائے، اور جس جانور پر غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ بھی حرام ہو گیا، چاہے اس پر اللہ کا نام بھی لیا جائے۔ صرف وہ جانور حلال ہے جس پر اللہ ہی کا نام لیا گیا ہو۔ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص غیر اللہ کے لیے ذبح کرے اس پر اللہ کی لعنت، کیونکہ جانور اللہ نے پیدا کیا ہے اور اللہ ہی کا حق ہے کہ اس کے نام پر اس کو ذبح کیا جائے۔ جی، آج کل عید میلاد النبی کی لوگ دعوتیں دے رہے ہیں، تو ڈو وی ایکسپٹ دعوت انویٹیشن؟ کیونکہ آپ دیکھیں کھانا بھی تو پھر وہ نیت تو وہی ہو جاتی ہے نا، اصل میں اس میں کوئی جانور تو ذبح نہیں کر رہے ہوتے، کھانے پہ نیت اگر ہو تو اس سے کوئی فرق تو نہیں پڑتا۔ اس کھانے پر غیر اللہ کا نام تو میرے خیال نہیں لیتے، یا آئی ڈونٹ نو، نہیں وہ نیاز وغیرہ کرتے ہیں نا، جیسے آپ کہہ رہی تھی ابھی، آپ نے بتایا تھا کہ اس کے نام کی نیاز کر لی حسین علیہ السلام۔ اگر کوئی ایسی رضا مطلوب ہے یا کچھ تو پھر ٹھیک نہیں، اور اگر جسٹ سمپل کھانا ہے تو اور بات ہے۔
Assalamu alaikum. وعلیکم السلام. Once I visited my relatives in Jordan and I saw this weird practice. They do, but I never understood. When somebody builds a house first time on a new land, they slaughter some animal, like a couple of sheep or something. And when I asked why are they doing this, and they said, you didn't know what was in that land before. So I never understood this, but it's a practice. People do it there. What was there before, jinn or something like that? Or just Probably sadaqah? If it is only in the name of Allah and it is sadaqah, it's fine. But doesn't go under the second one of those 4 conditions? No. In this case, it's Do for they, the purpose of other than Allah. Purpose mean to seek pleasure or seek rida of someone. So if that's the case, it's shirk? It's shirk, yes. Oh my. Yeah. You see, when a child is born, you slaughter an animal in the name of Allah because it's a happy occasion, aqiqah. It's fine. But if the purpose is to please other than Allah for any reason, then it's not. Sadaqah prevents harm, because if it is with this niyyah that we do sadaqah, so all the balas go away, then it's fine. And it is in the name of Allah, not to please jinn or any other. باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلیذبح علی اسم اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے پس چاہیے کہ ذبح کرے اللہ کے نام پر. حدثنا قتیبۃ حدثنا ابو عوانۃ عن الاسود بن قیس عن جندب بن سفیان البجلی قال ضحینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اضحیۃ ذات یوم. جندب بن سفیان البجلی کہتے ہیں قربانی کی ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ قربانیاں ایک دن. فَإِذَا أُنَاسٌ قَدْ ذَبَحُوا ضَحَایَاهُمْ قَبْلَ الصَّلَاةِ. تو کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے عید کے دن نماز سے پہلے قربانی کر لی. فَلَمَّا انصَرَفَ رَآهُمُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر جب آپ نے سلام پھیرا اور یعنی وہاں سے مصلی سے ہٹے عیدگاہ سے، تو آپ نے دیکھا کہ انہم قد ذبحوا قبل الصلاۃ، کہ لوگوں نے صلاۃ سے پہلے ہی ذبح کر ڈالا ہے. فقال من ذبح قبل الصلاۃ فلیذبح مکانها اخرى. فرمایا جس نے نماز سے پہلے قربانی کر لی ہے اسے چاہیے کہ اس کی جگہ ایک اور قربانی کرے. ومن کان لم یذبح حتی صلینا فلیذبح علی اسم اللہ. اور جس نے نماز سے پہلے قربانی نہیں کی اب کرے گا تو اسے چاہیے کہ اللہ کے نام پر قربان کرے. تو امام بخاری نے یہاں حدیث کو لیا ہے باب کی مطابقت. اس سے یہ ہے کہ ذبح اللہ کے نام سے ہوتا ہے اور بسم اللہ کے بغیر ذبح جائز نہیں. ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ وانہ لفسق. پھر اسی طرح یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ اپنے ذبیحہ علی الاعلان یعنی باہر کھلے میدان میں ذبح کر لیتے تھے تو سب دیکھتے بھی تھے. ویسے بھی جہاں گھر چھوٹے ہوں تو گھر کے اندر ذبح کرنا مشکل ہوتا ہے. پھر قربانی نماز عید کے بعد ہوتی ہے جو ان دنوں کی مسنون قربانی، ورنہ عام صدقہ ہے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ عبادت کا وقت داخل ہونے سے پہلے عبادت نہیں کر سکتے. کیا پتہ چلتا ہے؟ عبادت کا وقت داخل ہونے سے پہلے عبادت نہیں کر سکتے. عبادت اپنے وقت پر ادا ہوگی. ہر چیز کا ایک وقت ہے. شک کا روزہ نہیں رکھ سکتے رمضان میں ایک دن پہلے. حج بھی 9 ذی الحجہ کو ہی ہوگا، ذی الحج کے مہینے میں ہوگا. اسی طرح نماز بھی وقت داخل ہوگا تو ہوگی، الا یہ کہ کوئی مسافر ہو. پھر اسی طرح ویسا ہی جانور ذبح کیا جائے گا جیسے نماز سے پہلے ذبح کیا گیا، یعنی اسی طرح کی صفات ہوگی اس میں. اور پھر obviously بسم اللہ پڑھ کر ذبح کیا جائے گا. جی استاذ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. ہر جگہ اپنی ہی قربانی دی جاتی تھی، لیکن اب ایسے ہوتا ہے کہ یہاں نماز ابھی ہوئی نہیں اور پاکستان میں قربانی جو آپ نے کہی ہوئی ہے کہ پاکستان میں ہماری قربانی کرتے ہو جاتی، یعنی ہماری نماز سے پہلے ان کا دن چڑھ جاتا ہے اور وہ اگر قربان کر دیتے تو وہ صدقہ ہو جاتا ہے. پھر وہ صدقہ ہی ہے اور ہماری قربانی نہیں ہوئی. تو اس لیے آپ خاص تاکید کریں کہ نیکسٹ ڈے قربانی کریں، پہلے دن ہماری قربانی نہ کی جائے. اگر آپ بھیجیں اپنے رشتہ داروں وغیرہ کے پاس کہ وہ قربانی کر کے غریبوں کو کھلائیں تو ان کو یہ تاکید کریں، کیونکہ آپ کی قربانی ہے نا.
تو آپ کی نماز ہوگی تو آپ کی قربانی ہوگی. And almost the same thing for those of us who do locally. So the meat shops, when they take orders, they also, we've been told that they go very, very early, 6 or 6:30, and they start slaughtering because they have to do hundreds. So if we are planning to pray a Eid Salah that is late, that's around 9:30 or 10, then we should make sure that we tell them that, our number of animals should be later, as opposed to many people pray very early. So if you're praying at 7 a.m., it's okay. But if you're praying at 9:30 or 10, please do specify to your meat shops as well, because they do start slaughtering very early. Assalamu alaikum. Ustaza, my question is today, like Ishraq time on the clock, it says 7:15 or 7:17. And whereas if I look up, it's very bright. The sky is very bright. So do I wait till 7:17 and then pray? Yes, you have to wait till 7:17. Because سورج نکلنے کے 15 منٹ بعد اشراق ہوگا. السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ قربانی یہاں کرنا زیادہ افضل ہے یا بیک ہوم میں بھیج دیں وہ زیادہ صحیح؟ افضل تو یہی ہے کہ خود کی جائے اور اپنے گھر میں کی جائے اور اس کا اہتمام کیا جائے. لیکن اگر آپ کسی وجہ سے نہیں کر پاتے، کوئی بھی ریزن معقول ہے، اور دوسری طرف زیادہ مستحق غریب لوگ ہیں، کبھی گوشت ان کو ملا نہیں، تو اس صورت میں اگر ان کو بھی بھیج دیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن خود کرنا زیادہ افضل ہے. استاذہ یہاں پر کرنا افضل اس لیے کہ ہمارے بچوں کو تو کیڑے مکوڑوں سے ڈر لگتا، اگر چھلانگی لگا کے بستروں پہ چڑھ جاتے ہیں، بڑے بڑے بچے ہوتے ہیں، تو ضرور دکھانا چاہیے کہ قربانی کیسے کی جاتی ہے، اور چھری پھروانی چاہیے ان کے ہاتھ سے، تاکہ ان میں بھی کوئی بہادری کا صفت آئے. بالکل مطلب لڑکیاں نہ بچیں، لڑکیاں بھی ذبح کر سکتی ہیں. باب ما انہر الدم من القصب والمروۃ والحدید. باب جو خون بہائے قصبی بانس کی کھانچ سے یعنی لکڑی سے، والمروتی اور تیز دھار پتھر سے، والحدیدی اور لوہے سے، یعنی کسی بھی تیز دھار آلے سے ذبح کیا جا سکتا ہے. حدثنا محمد بن ابی بکر المقدمی حدثنا معتمر عن عبید اللہ عن نافع سمع ابن کعب بن مالک یخبر ابن عمر ان اباہ اخبرہ ان جاریۃ لهم كانت ترى غنما بسلع فابصرت بشاة من غنمها موتا فكسرت حجرا فذبحتها فقال لأهلي لا تأكلوا حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله او حتى ارسل الیہ من یسألہ فأتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم او بعث الیہ فامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم باکلھا. نافع کہتے ہیں کہ انہوں نے ابن کعب بن مالک کو سنا، وہ خبر دے رہے تھے کہ ابن عمر نے جو ان کے والد تھے ان کو خبر دی، ان جاریۃ لہم کہ ان کی ایک لونڈی تھی، کانت ترعی غنما جو بکریاں چراتی تھی، ایک لڑکی تھی جو بکریاں چراتی تھی، بسلع سلع کے پاس، علاقے کا نام ہے، جبل سلع ہے نا مدینہ میں، خندق جس طرف کھودی گئی تھی. فابصرت بشاۃ تو اس نے دیکھا ایک بکری کو، من غنمہا اپنی بکریوں میں سے، موتن موت کی حالت میں، دیکھا کہ وہ مر رہی ہے بکری. فکسرت حجرا تو اس نے ایک پتھر توڑا، فذبحتھا بکری کو پتھر سے ذبح کر دیا. فقال لأہلہ لا تأکلوا تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ مت کھاؤ، حتی آتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں. یعنی کعب نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ مت کھاؤ یہاں تک کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہوں، پھر پوچھتا ہوں آپ سے، یا حتیٰ کہ آپ کی طرف کسی کو بھیجتا ہوں، یا کسی کو بھیجتا ہوں، من یسألہ جو آپ سے پوچھ کر آئے مسئلہ. فأتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، او بعث الیہ یا کسی کو بھیجا، فامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، باکلھا اس کو کھانے کا حکم دیا. حدثنا موسیٰ حدثنا جویریہ عن نافع عن رجل من بنی سلمہ. نافع بنو سلمہ کے ایک شخص سے روایت کرتے ہیں، اخبر عبداللہ کہ اس نے خبر دی عبداللہ بن عمر کو، ان جاریۃ لکعب بن مالک ترعی غنما کہ کعب بن مالک کی لونڈی جو ہے وہ بکریاں چرا رہی تھی، لہو ان کے لیے، بالجبیل جبیل کے مقام پر،
الذی بالسوق جو بازار میں ہے، وہو بسلع اور وہ صلع کی طرف تھا، فاصیبت شاتن تو ایک بکری مرنے لگی، فکسرت حجرن تو اس نے ایک پتھر توڑا، فذبحتها به اس کو بکری کو اس پتھر سے ذبح کر دیا، فذکروا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی، فامرهم باکلها تو آپ نے ان کو حکم دیا کہ وہ اس کو کھا سکتے ہیں۔ تو اس میں ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ ذبح کرنے کے لیے تیز آلہ استعمال کیا جا سکتا ہے، بھلے لوہے کی چھری ہو یا پتھر کا ٹکڑا ہو جو تیز دھار کا ہو، یا کوئی بھی اور چیز ایسی کہ جو چھری کا کام کر جائے، یا بانس کی کھانچ ہو، سوائے دانت، ہڈی یا ناخن کے۔ اس سے ایک بات اور بھی پتہ چلتی ہے، اور وہ کیا کہ لڑکی کا ذبح کیا ہوا کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی وہاں تو عورتیں بھی ذبح کر لیتی تھیں، اور یہاں حال کیا ہے کہ لڑکے بھی ڈرتے ہیں۔ حدثنا عبدان قال اخبرني ابي عن شعبة عن سعيد بن مسروق عن ابايا بن رفاعة عن جده انه قال يا رسول الله ليس لنا مدى۔ ابایا بن رفاعہ اپنے دادا سے روایت کرتے کہ انہوں نے کہا تھا اے اللہ کے رسول ہمارے پاس چھریاں نہیں۔ فقال ما انہر الدم فرمایا جو چیز خون بہا دے، وذکر رسم اللہ اور اس پہ اللہ کا نام لیا جائے، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں جو کہہ رہے ہیں مشین سے ذبح کرنا، ما انہر الدم شرط کیا خون نکلنا، فکل تو کھا لو، لیس الظفور والسن لیکن کیا نہ ہو ناخن اور دانت، اما الظفر فمد الحبشہ ناخن حبشیوں کی چھری ہے، واما السن فعظم تو دانت جو ہے وہ ہڈی ہے، وند بعیر فحبسہ فقال ان لهذه الابل اوابد كوابد الوحش تو اتنے میں ایک اونٹ بھاگ گیا تو انہوں نے اس کو روکا، یعنی اس طرح تیر مار کے اس کو یعنی شکار کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ بے شک ان اونٹوں میں بھی وحشی جانوروں کی طرح وحشی ہوتے ہیں، فما غلبکم منہا جو ان میں سے تم پہ غالب آ جائے، فاصنعوا بہ ہکذا تو اس کے ساتھ ایسے ہی کرنا۔ تو بیسیکلی جو حکم ہے وہ یہ کہ جو چیز رگوں کو کھول دے اس سے ذبح کرنے کی اجازت ہے۔ ذبح کرنے کے آداب میں یہ بھی ہے کہ ذبیحہ کو راحت پہنچائی جائے، کسی کھڈی چھری سے نہیں حلال کیا جائے۔ کھڈی چھری کون سی ہوتی ہے؟ بلینڈ جو ہوتی ہے، صحیح طرح تیز نہ ہو، ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے ہر چیز کے ساتھ احسان کو واجب کیا ہے، بس جب تم قتل کرو تو اچھے طریقے سے کرو، اور جب تم جانور ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو، اور تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنی چھری تیز کر لے اور اپنے ذبیحہ کو راحت پہنچائے۔ اب دوسری بات، چھری تیز کرتے ہوئے جانور سے چھپائی جائے، سامنے نہ کی جائے۔ سالم بن عبداللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عمر سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھریوں کو پہلے سے تیز کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ کہ چھریوں کو جانوروں سے چھپا کے رکھا جائے، اور یہ کہ جب تم میں سے کوئی شخص جانور ذبح کرنے لگے تو جلدی سے ذبح کر ڈالے، یعنی جانور کو تڑپائے نہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس سے گزرے جو اپنا پاؤں بکری کے پہلو پہ رکھ کر چھری تیز کر رہا تھا، یعنی لٹا کے اس کے سامنے چھری تیز کر رہا تھا، اور وہ اسے کنکھیوں سے دیکھ رہی تھی بکری۔ آپ نے فرمایا یہ کام پہلے کیوں نہیں کر لیا؟ کیا تو اسے 2 دفعہ ذبح کرنا چاہتا ہے؟ وہ بیچاری دیکھ رہی ہے چھری کو کہ میرے گلے پہ پڑے گی ابھی، یعنی اس کا مطلب یہ کہ جانور کو اتنی سینس ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، جانوروں کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر ذبح کرنے کے بعد گوشت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان کسی چڑیا یا اس سے بھی چھوٹے جانور کو بغیر اس کے حق کے ذبح کرے گا، اللہ عز و جل اس کے بارے میں اس سے سوال کرے گا۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اسے ذبح کرے پھر اسے کھا لے، یہ نہ کرے کہ اس کے سر کو کاٹ کے پھینک دے، اسے کھانا چاہیے۔ اسی طرح بلا وجہ کسی جانور کے کان یا کسی حصے کو کاٹنا یا پھاڑنا منع ہے۔ Ustazah, 2 things. First, about this hadith, I remember once back home when the butcher had come, he was about to slaughter the goat. It started sharpening its knife in front of the goat. It got so horrified, just stood up, bit its fingers of the butcher and ran away. It got very difficult to get in control. ہم سمجھتے جانوروں کو کیا پتا۔ Ustazah, I also had a question.
regarding bone being used, a sharp bone that can be used, are bones really that sharp that it can be used for slaughtering? Because right now we are looking at the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala that we have to do ihsan with animals. جو ہاتھی کے دانت ہوتے ہیں اسے چھری بنتی تو وہ بھی اسی میں آ جاتی ہے نا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.